چلے آتے ہیں اور نالین بھی میں پایک دس الہ العالمین کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے الہ العالمین کیا عرش پر سرکار کا گھر ہے ادھر منظور ہوتے ہی ادھر مقبول ہوتی ہے ادھر منظور ہوتے ہی ادھر مقبول ہوتی ہے دعاؤں سے کہو باب اثر سرکار کا گھر ہے دعاؤں سے کہو باب اثر سرکار کا گھر ہے یہ طیبہ ہے سما دار الحکومت ہے دو عالم کا یہ طیبہ ہے سما دار الحکومت ہے دو عالم کا دبے قدموں سے آہستہ گزر سرکار کا گھر ہے دبے قدموں سے آہستہ گزر سرکار کا گھر ہے میرا کیا کام اے اوج دارو گیرے محشر سے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر مہینے کے چار شبوں میں سے پہلے اور تیسرے چہارشنبے کو مسجد حاضہ میں درس قرآن کا نظم رکھا گیا ہے اس سے پہلے تقریباً 15 دن پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے جب پہلا چہارشنبہ تھا اور درس بھی پہلا تھا اور آج فروری کا تیسرا چہارشنبہ ہے اور ہم پھر سے حاضر ہیں اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے آیات میں سے چن کر آیتوں کو عنوان بنایا جائے گا اور اسی پر درس کی یہ محفل ہوگی تو آج کی اس محفل کے لیے جس سورے سے میں نے آیتیں منتخب کی ہیں وہ سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ سب سے گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ اور اس کے بارے میں مزید کچھ ہم اور آپ سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں، آپ اور ہم سب مل کر 7 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا. یہ قرآن مجید اس قدر عظمت والا کلام ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کئی دن بھی لگ جائیں تو عظمت بیان نہیں ہوگی. گزشتہ بھی ہم قرآن پاک کی عظمت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بہت کچھ عرض کر چکے ہیں. آج بھی 1-2 باتیں عرض کر کے پھر اس کے ترجمے کی طرف آؤں گا کہ اس میں کس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سوروں کی تعداد کیا ہے، پارے کتنے، یہ تو ہم گزشتہ ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے حکم دیے ہیں کہ جن کی عمل آوری اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی قرآن سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کون سے کاموں سے خوش ہوتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، لیکن ان سب چیزوں کی اہمیت نہ معلوم ہو اور ان سب چیزوں کی قبولیت کا ذریعہ نہ معلوم ہو تو پھر بات ادھوری ہوگی. تو گزشتہ آپ نے قرآن کے بارے میں جو سماعت کیا اس میں ایک بات اتنا عرض کروں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قصے بھی بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا بھی سکھایا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک عجیبہ بنایا ہے، میراکل، کیونکہ اس کی
آیتوں میں کچھ ایسی ترتیب ہے، ایسا اللہ نے اس میں نظم رکھا ہے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا حساب کتاب، اتنا اس کے اندر کیلکولیشنز کہ اگر کوئی میتھمیٹیشین اس کو بغور پڑھے تو اس کو پتا چلے گا کہ بھئی اس کے اندر جو آیتوں کی تعداد ہے، جو حروف ہیں، وہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ اس کے کیلکولیشنز پر میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ آج ہم اپنی تلاوت کردہ آیت کی طرف آنے سے پہلے آپ کو دو باتیں بتائیں گے قرآن کے بارے میں، نئی چیزیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ورڈ یا کوئی سینٹنس پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں پورے A to Z الفابیٹس استعمال ہوں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے وویلس ہیں، کسی نے پوچھا کہ صاحب کوئی ایسا ورڈ بتائیے کہ اس میں پورے وویلس آ جائیں، ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ اب بچوں سے، نوجوان بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی ایسا ورڈ جس میں پورے وویلس آ جائیں، تو مجھے ایک یاد ہے، ایجوکیشن، سب اس میں AEIOU سب اس میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں دو مقامات پر ایسی آیتیں ہیں کہ ایک ہی آیت میں پورے الف سے لے کے یہ تک پورے حروف اللہ تعالیٰ استعمال کریں۔ پورے قرآن میں دو مقامات پر ایسی آیتیں ہیں، آپ اس میں تلاش کریں گے تو الف بھی موجود رہے گا، با بھی رہے گا، تا بھی رہے گا، تھا جیم ہا خا دال را 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 سین شین صاد ضا طا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون رو سب رہیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی دو آیتیں ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ نوجوان جو بچے ہیں وہ کچھ اس تیاری سے آئیں گے، کچھ لکھ سکیں گے، تو دیکھیں قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 اور اس میں جو سورہ چل رہا ہے وہ سورہ نمبر 3، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3، اور اس سورہ نمبر 3 میں ایک آیت ایسی ہے جس آیت مبارکہ کا نمبر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ آیت کا نمبر ہے 154 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم 154 نمبر لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو وہاں سے اسٹارٹ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں وہ نمبر لکھا ہے 154 وہاں وہ آیت ختم ہوئی ہے، آیت ختم ہونے کے بعد نمبر لکھا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ 154 کے بعد والی آیت نہیں، 154 وہاں لکھا گیا جہاں 154 آیت ختم ہوئی، تو آیت شروع ہوتی ہے ثم سے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، اور اس کا لاسٹ یعنی پارٹ ہے واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آدھے صفحے کی آیت ہے، اس آدھے صفحے کی آیت میں الف سے لے کے یا تک پورے حروف شامل ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اس آیت کو آیت قطب کہتے ہیں، آیت قطب کہتے ہیں، جو پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 کی 154 آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے جو پارہ نمبر 26 جی پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 48، سورہ کا نام ہے سورۃ الفتح، الفتح، اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 29، جس کے اندر بھی پورے الف سے لے کے یہاں تک حروف ہے۔ اور اس کو تو یاد رکھنا اس لیے آسان ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایسا یہ جملہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس کا اسٹارٹنگ پارٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لاسٹ میں آیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ بھی آگے سے لکھا ہے، اس آیت میں پورے الف سے لے کے یہ تک پورے حروف، یہ تو عجیب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں،
حیران ہو جائیں گے آپ. قرآن میں اتنے، یعنی قرآن کیا ہے؟ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ جتنا غوطہ زنی کرتے جائیں گے نئے نئے موتیاں ملتے رہیں گے. ایک اور بات یاد آئی مجھے، وہ بھی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ پائیں گے. یہ سب درود شریف کی برکتیں ہیں. یہ درود شریف سے بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنے لگتی ہیں. تو بہرحال ایک انداز ہوتا ہے کوئی ورڈز میں کہ جس ورڈ کو آپ سٹارٹنگ سے پڑھیں گے تو بھی سیم اور اینڈ سے پڑھیں گے تو بھی سیم. جیسے نان پڑھیے آپ، نان NON، ادھر سے بھی نان ادھر سے بھی نان. جی اردو میں اگر دیکھیں تو ساس، سین الف سین، ادھر سے پڑھتے بھی سین الف سین. اسی طرح داماد بھی ہوتے ہیں، داماد داماد، نادان نادان، نون الف تالف نون، ادھر سے نان. اسی طرح انگلش میں بھی ہوتے ہیں ورڈز، جیسے میں ابھی ایک بولا نان، اور ایک ہے سلک سیوک، ایک اور ورڈ ہے میڈم MADAM. آپ ادھر سے پڑھیں ایسے ہی ادھر سے پڑھیں. اس کو گرامر کی زبان میں پیلنڈروم بولتے ہیں. جی ہاں، مگر حیرانی کی بات ہے ایسے ورڈز قرآن میں بھی ہیں. ڈھونڈنے والے ڈھونڈ کے نکالے، ڈھونڈنے والے ڈھونڈ کے نکالے، اس طرح کے ورڈز قرآن میں بھی ہیں. اور اس میں بتایا گیا سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے، کل فی فلک، کل فی فلک، کاف لام فا یا، فا لام کاف، کل فی فلک. اب آپ اس کو ادھر سے پڑھیں تو بھی ہوئی کل فی فلک، کل فی فلک، پیلنڈرام ٹائپ کا یہ ورڈ یہاں پر. ایک اور ایک ورڈ بھی ہے ربک فکبر، ربک فکبر. آپ ادھر سے پڑھیں تو ربک فکبر، ادھر سے پڑھیں تو ربک فکبر. جانے اللہ تعالیٰ. خیر اس طرح کی باتیں اور ڈسکس ہوتی رہیں گی، لیکن آج کی آیت شریفہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے لاسٹ درس میں قاف سے شروع ہونے والے قرآن کا کچھ انٹروڈکشن پڑھا تھا، جب سمجھا تھا قرآن کا انٹروڈکشن. آج بھی ایک قاف ہی سے شروع ہونے والے ایک اور ورڈ کا انٹروڈکشن دیکھنے جا رہے ہیں. وہ قاف سے قرآن تھا اور یہ قاف سے قبلہ ہے. قبلہ، یہ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ، قبلہ کہتے ہیں جس طرف ہم رخ کرتے ہیں، اپنا فیس جدھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبلہ. اور دنیا جانتی ہے کہ سارے مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. پہلے کیا تھا؟ پہلے کی امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جہاں غزہ کے پاس اب ظلم زیادتی ہو رہی ہے. تو پھر وہ تھا تو پھر یہ کیوں ہوا؟ وہ تھا تو یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ صاحب مسلمانوں کے درمیان رائے کا الگ الگ ہونا یہ الگ بات ہے، کوئی کچھ رائے رکھتا کوئی کچھ رائے رکھتا ہے. لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت مطلب فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. تو سب کا قبلہ بھی ایک ہی ہے. کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، سب مسلمان ایک ہو جائیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہماری طرف دیکھنے کی. تو قبلہ ہم سب کا ایک ہی ہے. کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے کو ہم اپنا نہیں سمجھ سکتے. تو قبلہ ہے کیا؟ جس طرف رخ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں. اور وہ ہے کیا؟ کعبۃ اللہ ہے. اس کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا سینٹر بنایا ہے. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ قرآن میں آیا.
اس کی تشریح تو ہم مفسرین کی پڑھتے ہیں، لیکن آج سائنٹیفکلی یہ پروف ہو چکا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں جس طرح ناف ہوتی ہے، بمبی، آپ بمبی کو ناپیں گے تو اوپر سے نیچے سے بالکل سینٹر پوائنٹ بول سکتے اس کا، تو جس طرح انسان کے جسم میں ناف ہوتی ہے اسی طرح پوری زمین کی ناف کعبہ ہے، بیلنس ہے وہ، ہاں ناف کا بیلنس ہے، وہ بیلنس ہے۔ اور ابھی کچھ ہی سال پہلے کسی ایک انگریز یعنی محقق نے یہ تحقیق کی کہ جو لوگ وہاں پر اتنی کثرت سے آتے رہتے ہیں اور جو طواف کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں بیلنس قائم ہے، اور یہ نظام ہے قدرت کا، اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے اب ایک ایک چیز معلوم ہوتی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کا جذبہ نکلتا رہے گا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کو کیسے گھر کو رخ کرنے والا بنایا، کیسے نبی کا غلام بنایا، کیسے دین سے جوڑ دیا، اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام۔ خیر، تو یہ کعبہ، اب جو ساری دنیا کے لوگ آپ فوٹو دیکھیں گے تو کعبہ ہے، ادھر والے بھی ادھر رخ کریں، ادھر والے ادھر رخ کریں، ادھر والے آسمان اگر اوپر جا کر دیکھیں گے تو ساری دنیا کے مسجدوں کا رخ ادھر، سب ادھر سب ادھر سب ادھر سب ادھر، چاروں طرف سے امریکہ والے ادھر سے کر رہے ہیں، ادھر انگلینڈ والے ایسے کر رہے ہیں، آسٹریلیا ادھر سے کر رہے ہیں، ہم ادھر سے کر رہے ہیں، رشیا والے ادھر سے کر رہے ہیں، اور مصر والے ادھر سے کر رہے ہیں، پورا سینٹر آف دی ورلڈ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ کعبۃ اللہ پہلے قبلہ نہیں تھا، بنائے کون سے؟ تو دراصل وہ کعبہ بنانے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے فرشتوں نے بنایا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اس کی باقاعدہ تعمیر کا جو ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد سے برابر ہے کعبہ چلو، اور انہی کے دور سے حج بھی جاری ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے قبلہ سارے لوگوں کا وہ تھا بیت المقدس، جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے معراج کے واقعات میں سماعت کیا ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے، مسجد حرام یعنی کعبے کے اطراف جو مسجد ہے اس کو، اب حرام کا لفظ سن کر آپ سوچیں گے ارے بھئی حرام بولے تو اس قریب نہیں ہے نا، وہ حرام محترم سے بنا، سب سے محترم مقام ہے، وہ محترم سے، محترم تو ریسپیکٹیبل، تو وہ مقام سے سرکار حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، حضور نے وہاں نماز پڑھائی، سنا نا آپ نے معراج کے واقعہ میں سماعت کیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح اس قبلے کو ایک قبلے میں کب چینج کیا گیا آج وہی بیان کرنے والے ہیں۔ ایک بات پھر دوسری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے صاحب، آیت کا آغاز ہو رہا ہے قد، کہ قد جب استعمال ہوتا ہے جب کوئی بات کو یقینی بتانا ہے، بے شک بلا شبہ ہو گیا، ہم دیکھ لیے، تو نرا، یہ نرا کا میننگ ہے ہم نے دیکھا یا ہم دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب، الٹ پلٹ ہونا، تقلب وجہک، وجہ کہتے ہیں فیس کو، وجہی کا، اے نبی آپ کا چہرہ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ تو الٹ پلٹ کا مطلب یہاں کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کیا کر رہے تھے، فی السما، آسمان کی طرف۔ تو حضور نماز کی حالت میں ایسا، یعنی اپنے پیارے حسین نور مجسم چہرے انور کو آسمان کی طرف بار بار اٹھا رہے تھے۔ کیوں اٹھا رہے تھے ابھی معلوم ہوگا وہ،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور بضرور پلٹا دیں گے آپ کو قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جدھر کہ آپ کی رضا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور آپ جہاں کہیں ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور اے لوگو میرے نبی کے ساتھ تم بھی اپنے چہروں کو موڑ لو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ حق ان کے رب کے پاس سے آیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، مگر اللہ ان لوگوں کے حرکتوں سے غافل نہیں ہے، جانتا ہے اللہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. سب ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کو آپ جانتے ہیں مکۃ المکرمہ میں حضور کی ولادت ہوئی، اور وہیں آپ نے 53 سال گزارے اپنی عمر، 53 ایئرس. وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے. اب آپ یہ درس قرآن میں بار بار سنتے رہیں گے کہ وہاں کے حالات الگ تھے، یہاں کے حالات الگ ہیں. مکے میں جب تک تھے بہت وہاں پہ سختیاں، مشکلیں، پریشانیاں اور تنگیاں تھیں، تو حضور معراج شریف کے بعد مدینہ ہجرت فرمائے. مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد یہاں آہستہ آہستہ سہولتیں ہونے لگی. یہ سیرت پاک کا ایک بہت ایک دم یعنی اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت پاک کا. تو حضور کا وہاں سے یہاں تشریف لانا، ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ یہاں یہودی آباد تھے مدینہ منورہ میں، مکے میں کفار و مشرکین تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے جو گھر بنوایا تھا وہ گھر میں 360 بتوں کو لا کر رکھا تھا انہوں نے. لیکن یہاں مدینے میں یہودی آباد، یہودی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو یہ زعم تھا کہ ہم نبیوں کے ماننے والے، لہذا آخری نبی بھی ہمارے درمیان آئیں گے، ہم میں سے ہی بنیں گے کوئی. لیکن جب حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے اللہ کی طرف سے، تو مکے میں جب تک آپ کا قیام ہوا وہاں تک تو حالات الگ تھے. مدینہ آنے کے بعد یہ یہودیوں کی طرف سے اعتراضات ہونے لگے. ان اعتراضات میں آبجیکشن کرنے لگا. ایک اعتراض یہ بھی ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا سچا دین ہے اور ہر معاملے میں اپنی بات الگ رکھتے ہیں، تو پھر اتنا سب کچھ ہے تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ اعتراض ہوا. دوسری طرف ادھر کا وہ قبلہ جو ہے پچھلے سارے نبیوں کا قبلہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا وہی، عیسیٰ علیہ السلام کا وہی، یوسف علیہ السلام، سب ادھر ہی رخ کرتے تھے. چنانچہ اسی مقام پر حضرت ابراہیم بھی آرام فرمائے. حضرت ابراہیم کے اولادوں میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ سب وہیں آ. لیکن حضرت اسماعیل یہاں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ادھر رہتے تھے. خیر، تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تشریف فرما تھے، حضور کو کعبے سے بڑی محبت، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو سرکار کے دادا ہیں، دوسری شاخ میں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پورا بنی اسرائیل. تو حضور کے دادا حضرت اسماعیل، دادا مطلب ایک دم دادا نہیں، اوپر کے دادا، فور فادرز، ان کی اور ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں سے کعبہ بنا تھا. تو وہاں کے لوگوں کو کعبے سے بڑی محبت تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی کعبے سے. تو کرتے یہ سرکار، بعض محققین لکھے ہیں
کہ جب سرکار کا ارادہ ہوتا نماز ادا فرمانے کا تو ایسے رخ پر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے. قبلہ تو بیت المقدس ہے, تو ایسے کارنر کو آپ چوز کرتے کہ بیچ میں کعبہ ہو جاتا اور ایک ساتھ دونوں قبلے سامنے ہو جاتے, کعبہ بھی اور بیت المقدس بھی. یہ مکے میں رہنے تک چلتا رہا, مکے میں رہنے تک چلتا رہا. لیکن مکے سے مدینہ کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور وہ ناردرن سائڈ ہے, مکہ نیچے ہے اور وہ اوپر ہے ناردرن سائڈ. اب ہو یہ آ گیا کہ مدینہ آنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کعبے سے جو افیکشن تھا اس میں تھوڑا سا خیال آنے لگا کہ بھائی اب تک میں کعبے کو بیچ میں رکھ کے پڑھتا تھا, حکم تو وہاں کا ہے سارے نبیوں کے لیے, تو وہ تو تھا. لیکن اب یہ ہو گیا کہ اگر کعبے کو رخ کریں تو بیت المقدس کو پیٹ ہوگی, بیت المقدس کو رخ کریں تو کعبے کو پیٹ ہوگی, بیچ میں مدینہ, ادھر وہ ادھر ہی ہے. تو چونکہ ابھی تک کوئی حکم کعبے کی طرف کا نہیں آیا تھا, ابھی تک تو وہی تھا پرانا. اور ایک بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا خیال آتا تھا, لیکن حضور مکہ سے مدینہ جانے کے بعد 17 مہینے 16 یا 17 مہینے ایسے گزرے کہ ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے سرکار بیت المقدس کی طرف. شروع میں مساجد بھی جو بنی ادھر ہی رک کر کے بنی, مکے میں تو نہیں بنی تھی مسجد, مدینے میں بنی ہوتی. لیکن ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ, اس قبیلے میں 16-17 مہینے ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضور وہاں نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے. ظہر کی نماز چل رہی تھی, 2 رکعت نمازیں ہوئی, 4 رکعت میں کی 2 رکعت پڑھی گئی, اور حضور کو دل میں شوق اتنا ابھارنے لگا کہ کاش میرا قبلہ اس کے بجائے یہ ہو گیا تو اچھا, کاش اس کے بجائے, اب یہ لوگ بھی ایسا کہہ رہے ہیں, دوسرے میری خواہش بھی ہے. تو حضور کیا کیے, حالت نماز میں, خاص حالت نماز میں, چونکہ نماز ادا ہو رہی ہے, حالت نماز میں حضور نے زبان سے دعا نہیں کی, زبان سے دعا نہیں کی, مگر اشارے سے دعا کی. دیکھیے صاحب, اشارے سے دعا کیسی ہوتی؟ بندہ جب کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم میرے دل میں کیا ہے, اللہ کو معلوم ہے. تو کبھی حالات ایسے ہوتے, خوشی ہو یا کوئی حالات ہو, دیکھتے ایسا رہتا ہوں کہ اس کے اوپر پلٹ کے دیکھنا ایک طرح کی دعا ہے, وہ ایک طرح کی دعا ہے. تو ادھر سرکار بار بار دیکھ رہے ہیں, یا اللہ, اب دل میں خیال ہے سرکار کا کہ کعبہ اگر قبلہ بن گیا تو اچھا. کعبہ وہ 4 کونی مقام جو مسجد حرام میں, تو یہ جو سرکار کا حالت نماز میں چہرہ اٹھانا پھر رکھنا, اٹھانا اور رکھنا, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کا ذکر فرما دیا قرآن میں. حبیب آپ کا چہرہ جو بار بار اٹھائے, ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف, آسمان کی طرف آپ کا چہرہ بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء, اور یہ بات تو کسی کو معلوم نہیں تھی, دل میں تھا سرکار نے, فلنولینک قبلۃ ترضاها, اور ہم اب آپ کو پلٹا دیں گے ضرور اس قبلے کی طرف جدھر کی آپ کی مرضی ہے. ارے اللہ رسول اللہ کو چاہتا ہے تو مرضی فرما رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, ایک عاشق نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ تو اللہ کو بالکل چھوٹا بنا دیے, معاذ اللہ. ہاں
اللہ کو سب راضی کرتے, اللہ رسول کو راضی کرتا, کیا مطلب؟ دیکھیے بات سمجھنے کی ہے. راضی کرنا مطلب ان کو اپنا بنا لینا. اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں, اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یاد رکھیے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے, ذہن صاف رہنا ہمیشہ. راضی کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شاگرد ہے, ایک شاگرد ہے. استاد کو راضی کرنا ضروری ہے اس کو, کیونکہ محتاج ہے استاد کا. نہیں آپ میرے سے ناراض مت ہوئیے, پلیز آپ میرے سے راضی ہو جائیں. ایک شاگرد بول رہا. اسی طرح ایک کم درجے کا ہے, انہیں اپنے آفیسر کو بول رہا, اپنے باس کو بول رہا, سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس کو اپنے باس یا اپنے استاد یا اپنے پیر کو راضی کرنا اس کی مجبوری ہے, محتاج ہے, محتاج ہے. تو یہ ایک قسم کا ہوتا ہے. لیکن ایک دوسری قسم ہوتی ہے راضی کرنے کی. وہ کیا ہوتی ہے؟ تو کبھی بچے روٹ جاتے ہیں یا بچوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تو والد محتاج نہیں ہے, استاد شاگرد کا محتاج نہیں ہے, انہیں پیار سے ارے بیٹے دیکھو آپ کھانا کھا لو, یہ چاکلیٹ دے دو, ایسا کرو ایسا کرو. تو یہ راضی کرنا اس میں محتاجی نہیں ہے. یہ راضی کرنے میں ماں اپنے پیارے کو محتاج, اپنے پیارے کو راضی کرنے کے لیے ماں اس کی محتاج نہیں ہے, جبکہ بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے. تو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں, ٹیچر کا محتاج شاگرد ہے اور ٹیچر اپنے شاگرد کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن کوئی اچھا پڑھنے والا شاگرد ہے, کوئی بہترین پڑھنے والا شاگرد ہے, کوئی بہت اچھی عادتوں والا شاگرد ہے, تو استاد جا کے گھر پہ بلا کے لاتا, رہے آ بھائی. تو یہ جو راضی کر رہا ہے استاد کا راضی کرنا محتاجی کا نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ محبت کا ہے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کو ہم سب راضی کرتے ہیں, ہم محتاج ہیں, اور اللہ رسول کو راضی کر رہا ہے محتاجی سے نہیں, محبت اور پیار میں کر رہا ہے. کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ جو چہیتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے سب سے پیارے کون ہیں؟ کائنات میں سب سے دلارے کون ہیں؟ سب سے چہیتے کون ہیں؟ محبوب کون ہیں؟ محبوب خلق بھی ہیں, محبوب خالق بھی ہیں, محبوب کائنات ہیں. تو اللہ, اچھا یہ ایک مقام نہیں ہے, یہ ایک مقام نہیں جا, یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جدھر مرضی آپ کو کریے. ایک اور مقام بھی ہے جہاں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا, اتنا سرفراز فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ راضی ہونا کون سا ہے؟ یہ محتاجی والا نہیں ہے. بندے اللہ کو راضی کرے تو یہ محتاجی کا ہے, اللہ کسی بندے کو راضی کر رہا ہے تو یہ محبت کا ہے, یہ پیار کا ہے, یہ عنایت کا ہے, یہ سرفرازی کا ہے. الحمدللہ. تو جناب یہاں اسی کا ذکر کیا گیا, اللہ کے رسول کو نماز ہی میں یہ آیت نازل ہو گئی. اب سنیے صاحب آگے کیا ہوا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں حکم آ گیا کہ اے محبوب آپ اپنے چہرے کو بار بار جو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف قبلہ بن جانا آپ کی خواہش ہے, آپ کی رضا ہے, آپ کی مرضی ہے, ادھر کیوں جائیے. اچھا وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ختم ہونے کے بعد میں پھر جائیں, بلکہ یہ بھی فرمایا, اسی آیت میں فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم پلٹا دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف جدھر آپ چاہتے ہیں. پھر ساتھ ہی فَوَلِّ وَجْهَكَ, چلو اپنا چہرہ پھیر لو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے. تو حکم ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ظہر کی امامت فرما رہے ہیں, پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں جی, پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں, اور حضور سمجھیے مثال کے طور پر ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. تو نماز کی حالت ہی میں آیت نازل ہوتے حضور فوری ادھر ٹرن ہوئے. اب آپ بولیے کیسی صورت رہیں گی؟
جیسے ادھر ڈن ہو گئے تو سرکار کا رخ کدھر ہوا؟ مصلیوں کی طرف ہوا. مصلیوں کا چہرہ ادھر، حضور کا بھی تھا ادھر. حضور پلٹنے پر حضور کا چہرہ ادھر ہوگا. اب حضور کیا کیے؟ یہ صف کو چیرتے ہوئے چلتے ہوئے آئے اور آ کے صف آخری صف کے پیچھے ٹھہر گئے. دیکھیے جب تک حضور وہاں تھے حضور کا چہرہ اور مصلیوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا. اب حضور وہاں سے مصلیوں کو چیرتے ہوئے یہاں تشریف لائے تو حالت یہ ہو گئی، حضور کا چہرہ تو کعبے کی طرف ہے اور صحابہ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے. لیکن دوسرا ایک منظر یہ ہے کہ حضور کی پیٹھ صحابہ کی پیٹھ، وہاں تھے تک چہرہ آمنے سامنے تھا، اب کیا ہے؟ پیٹھ. اب پیٹھ ہے. سرکار کو حکم ربانی ہوا، سرکار یہاں آ گئے. یہ سرکار کو معلوم ہے، صحابہ کو کچھ بھی نہیں معلوم. وہ لوگ بولے رہے سرکار ایسا کرے، وہی تو آئی سرکار کو مانا، تو کیا کرنا؟ اب حالت نماز نہیں ہے، اب کیا کرنا؟ ہم ادھر رہنا، ہم ادھر رہنا. ایک سیکنڈ سوچ کے وہ لوگ بولے ہم کو کس سے کیا مطلب ہے، جدھر سرکار ادھر اپن. پورے صحابہ پلٹ گئے، اپنی جگہ پر پلٹ گئے تو عالم یہ ہوگا، بتاتے ہیں محققین بعض، عالم یہ ہو گیا جو پہلی صف تھی وہ آخری ہو گئی، وہ جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی. 2 رکعت ویسے نماز ہوئی اور 2 رکعت ایسے نماز ہوئی. سبحان اللہ. نماز ختم ہو گئی، حضور سلام پھیرنے کے بعد سرکار سے صحابہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے. سرکار فرمائے کہ میری خواہش بہت دن سے تھی، لیکن آج نماز کی حالت میں بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے حالت نماز ہی میں یہ حکم دے دیا، محبوب جدھر تمہاری مرضی ہو تم پھیر لو، جدھر مرضی آپ کی ادھر پھیر لیجئے. تو میں حالت نماز ہی میں ادھر آ گیا. یہ ہوا اصل مسئلہ. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اس کے اوپر والی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ان لوگوں پر. ان لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، جس کی وجہ سے وہ لوگ حضور کے ساتھ پلٹ گئے. اگر کوئی نہیں پلٹتے تو ان کے لیے گناہ کی بات ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جدھر حضور کا رخ ادھر ہمارا رخ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے بڑا امتحان تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑا امتحان تھا ان لوگوں کے لیے. لیکن إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی، ان کے لیے بھی امتحان نہیں رہا. اور وہ لوگ پلٹ گئے برے. تو پلٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اگر نبی کے پلٹ کے رہتے تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ تھا. نبی کی طرف رخ کر لیے. ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار کی. اللہ نے کیا بتائی ہے تو ادھر رخ کر لیے. جناب والا یہ تو ہوئی تفصیل. اب آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاں ہوا وہ مقام بنو سلمہ نامی بستی تھی ایک مدینے میں. وہ مقام پر ایک مسجد بنا دی گئی. اور جتنے لوگ عمرہ یا حج کو جا کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں اس مسجد میں آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. یاد آیا؟ مسجد قبلتین. کیا مطلب اس کا نام مسجد قبلتین کا مطلب کیا ہے؟ تو بتائے 2 قبلوں والی مسجد. اصل میں عربی میں یہ تین میں جب آیا تو ڈبل رہتا اس میں. جیسے والد ابا، والدہ امی، دونوں رہے تو والدین. حسن 1، حسین 2، دونوں ملا تو حسنین. حرم مکہ کا 1، مدینے کا 1 ملا تو حرمین. جی اسی طرح بحرین، سب اسی طرح کے. ہمارے حیدرآباد میں نام پر لیے یوسفین. کیا مطلب ہے؟ 2 بزرگوں کا نام فرما رہے ہیں، اس لیے یوسفین کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی مسجد قبلتین اس کا نام پڑ گیا. اب قبلتین والی مسجد میں آج قبلہ
ادھر ہی ہے، آج قبلہ ادھر ہی ہے، لیکن پہلے قبلہ ادھر تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کس کے لیے ہوا؟ تو آپ بولیں گے یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا تو آپ حیران، ہاں ایسا بولیں گے، یہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ انہی دنوں میں ہوا، شعبان کے، ایک طرح سے شعبان کے مہینے میں جو خاص خاص کام ہوئے ان کاموں میں یہ بھی ایک کام ہے جو شعبان کے مہینے میں ہوا۔ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن کے بارے میں سنا تھا، اب کی بار ہم نے قبلتین کے بارے میں سنا۔ اب آپ کو ایک چیز اور ایک بتاتا ہوں، حضور کی خصوصیت بتاتا ہوں۔ ہر نبی ایک قبلے والا، ہر نبی ایک قبلے والا۔ حضور کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور وہ قبلے کی طرف بھی آپ نے نماز پڑھی، یہ قبلے کی طرف بھی۔ چنانچہ آپ کو اگر یاد ہے تو درود تاج میں آپ سنتے ہوں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، سب سرکار کے پیارے پیارے نام آئے، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم والجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفر وزير الدنيا مقام مقام قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس القريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين، اب سنیے، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتاقون بنور جمالی صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ درود تاج اگر آپ کو یاد ہے تو اس کو روز پڑھا کیجیے، اور اگر یاد نہیں ہے یاد کر لیجیے، اس لیے کہ اس میں ایسے ایسے القاب حضور کے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نئے نئے ناموں سے اس کو پکارنے میں محبت اور بڑھتی، محبت میں اضافہ ہوتا، اور یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج کعبۃ اللہ قبلہ بنا ہوا ہے، ورنہ قبلہ تو ادھر ہوتا تھا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے قبلے کے بارے میں دیکھا۔ اب ایک سوال، جب بات قبلے کی چل رہی ہے تو سب مسجدوں کے پورے قبلے ادھر رہتے ہیں جی، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہم کو کسی ایسے مقام پر جانے کا موقع مل جائے جہاں پر قبلے کا رخ معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ہے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو بتایا گیا کہ آج کل تو موبائل سے معلوم ہو جا رہا قبلہ کہاں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے موبائل سے پہلے وہ کمپاس بول کے آتا تھا، قطب نما ہوتے تھے، انہیں بتاتا تھا کدھر ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہمارے اس طرف کے علاقے ہم جدھر رہتے ہیں ہندوستان میں دن کا وقت ہے تو آپ دیکھیے سورج کدھر ڈوب رہا ہے، ویسٹرن سائڈ یہاں سے قبلہ پڑتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ چلے تو نماز پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ نماز پھر بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔
بلکہ نماز تو ہر صورت میں پڑھنا ہے آپ کو. پہلے کے نبیوں کے پاس نماز وغیرہ کی جیسی عبادت کے لیے خاص مقام پر جانا ضروری تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی امت پر اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ حضور نے جیسے ہی دنیا میں قدم پاک رکھا پوری روئے زمین پاک صاف فرمائی. اب جہاں چاہے مسلمان نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اب کہیں پرابلم ہے تو بات الگ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ پابندی نہیں رہی کہ خاص مقام پر جانا تو ہی عبادت ہو سکتی ہے، بلکہ جہاں بھی ہم صاف ستھرا دکھیں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو قبلہ ہر جگہ کیسے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالی کسی ایک سمت کی طرف متعین نہیں ہے، یہ تو حکم ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو قبلے کا تعین معلوم نہ ہو تو پہلے اچھی طرح غور کر لیں قبلہ کدھر ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، کسی سے پوچھ لیں. پھر بھی نہیں معلوم ہو تو آپ جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس دوران آپ جدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اتفاق سے غلط رہا، کسی کے آنے سے پتا چلا کہ صاحب قبلہ تو ادھر تھا میں ادھر پڑھ رہا تھا، تو اب نماز میں پلٹ جانا. یہ فقہی مسئلہ اس کر رہا ہوں، نمازی میں پلٹ جائیں. تو اس طرح آج قبلے کے بارے میں کچھ باتیں ہم کو معلوم ہوئی، اور الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بھی ظاہر ہوئی. لاسٹ ٹائم قرآن کے بارے میں جانے تھے، آج ہم قبلے کے بارے میں جانیں. قرآن کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیے، قرآن کی عظمتیں، قرآن بڑی عظمت والا ہے، لیکن وہ قرآن سرکار کو بلا کر نہیں دیا جاتا. قرآن سرکار کو بلا کر نہیں دیا جاتا. جہاں قرآن ہوتے ہیں وہاں قرآن کو نازل کیا جاتا ہے جبریل امین کے ذریعے. اس سے حضور کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ حضور مکے میں ہیں تو مکے میں نازل ہوا، مدینے میں ہے تو مدینے میں نازل ہوا. جس طرح قرآن کی عظمت کے باوجود حضور کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اسی طرح قبلے کی عظمت ہے. قبلے کی عظمت ہے، اس عظمت کو سمجھنا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ قبلے کو اہمیت دے کر سرکار کی اہمیت کم سمجھتے ہیں. چنانچہ جو لوگ مکہ مدینہ تشریف لے گئے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم کبھی دعا کرنے کے لیے حضور کے روضے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے ہوئے اصحاب قبلہ 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 پلٹاتے رہتے، دیکھیں گے آپ لوگ قبلہ قبلہ. تو وہ وہاں بحث کرنا تو درست نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن اگر کوئی سمجھدار رہا تو ان سے پوچھیں گا بھائی آپ قبلہ قبلہ کہہ رہے ہیں تو کیا صرف اللہ قبلے کی طرف ہی ہے؟ اللہ قبلے کی طرف ہی ہے، ادھر نہیں اللہ ادھر نہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی ایک جگہ فکس نہیں کر سکتے ہم. اللہ ہے، وہ اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے، جہاد سے صرف سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کبھی ادھر رخ کر کے دعا کرتے تھے، کبھی ادھر رخ کر کے دعا کرتے تھے، کبھی ادھر رخ کر کے دعا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ جدھر چاہے رخ کر کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد مزید کی بات اور سن لیجیے. حضرت امام مالک جو چار خلفاء میں، چار ائمہ اربعہ میں سے مشہور ائمہ ہیں جو مدینے میں رہتے تھے، وہ مدینے میں ہیں. اس دوران خلیفہ ابو جعفر منصور اس زمانے کا مغول تھا بادشاہ، مدینہ آیا. آ کر اس نے ان سے ملاقات کی. عالم تھے، بہت بڑے بزرگ عالم تھے. پوچھا حضرت اب میں دعا کر رہا ہوں تو کدھر رخ کر کے دعا کروں؟ قبلے کی طرف رخ کروں یا رسول پاک کے روزے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ سوال اہم تھا، اس کے جواب میں سب کے لیے جواب ہے. تو حضرت امام مالک نے فرمایا دیکھ تیرے میرے سب کے باوا کا جب وسیلہ سرکار ہیں تو ہمارا بھی سرکار وسیلہ ہے. ادھر رخ کر کے دعا کرو، کیونکہ
حضور کے وسیلے سے ہی تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ اطہر میں قبر شریف ہے اس کے بارے میں علماء کا یہ آج کا کلمہ ہے. امت کے بڑے بڑے علماء فقہاء بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی قبر شریف میں جو مقام ہے حضور کے جسم اقدس سے لگا ہوا مقام وہ مقام سب سے عظمت والا ہے, سب سے عظمت والا, اس لیے کہ کعبے کو صرف اللہ کے نام سے نسبت ہے, کعبے کو صرف اللہ کے نام سے نسبت ہے. اللہ کی ذات کو بھی مقید نہیں کر سکتے ہم, لیکن اس مٹی کو سرکار کے نام سے نہیں, سرکار کی ذات پاک سے نسبت ہے, حضور کے جسد اقدس سے تعلق ہے. اس لیے جو چیز تعلق حاصل کر لیتی ہے عظمت والی ہوتی ہے. اور مجھے اچانک یاد آ گیا وہ واقعہ, اذان کا وہ واقعہ یاد آ گیا. اذان پوچھا تو اذان کا واقعہ جانتا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تشریف فرما تھے نہ کوئی مسجد بنی نہ جماعت سے نماز کا مدینے میں جس طرح اہتمام ہوا ویسا کچھ نہیں تھا. وہاں جا کے مسجد بنی, وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ کیا کیا جائے, لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار کیا ہو. تب پھر بڑے اس کا بھی لمبا واقعہ ہے, اس واقعے کو میں بعد میں سناؤں گا. پھر اتنا عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی بننے کے بعد لوگوں کو بلانے کے لیے اذان شروع. مکے میں اذان نہیں تھی, مکے میں اذان نہیں تھی. اب کیا ہوا, حضور مدینہ تشریف لے جانے کے بعد وہاں سے 8 سال تک مکے والے ستاتے رہے, پریشان کرتے رہے, جنگیں لڑتے رہے. کئی صحابہ کرام شہید ہوئے, اہل بیت اطہار میں سے کئی افراد شہید ہوئے, حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے سب. تو وہاں سے 8ویں سال میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو بحیثیت فاتح تشریف لائے. حضور فاتح مکہ کے طور پر تشریف لائے. جب تشریف لا رہے تھے تو سنیے کام کی بات, جب تشریف لا رہے تھے تو حضور کا سر انور جھکا ہوا تھا, جھکا ہوا تھا سر انور, اتنا بار بار جھک جا رہا تھا کہ آپ کے سر اقدس کا انہیں جو اونٹنی تھی اس اونٹنی کے گردن تک آپ کا سر مبارک لگ جا رہا تھا. وجہ کیا ہے, یہ بتانا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو چھوٹی کامیابی مل جائے, تھوڑا اس کو اگر کے بڑا مال مل جائے, تھوڑا عہدہ مل جائے تو وہ اکڑ جاتا. ہاں میں ہوں جو کچھ ہوں, لیکن دیکھو دو عالم کے سرکار ہیں, مکہ فتح ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تو جیت کا دن ہے, آج تو زور زبردستی کا دن. سرکار فرمایا نہیں, آج کا دن رحمت کا دن ہے, رحمت کا دن ہے. لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آج تو ہم کو تن کے جانا چاہیے. نہیں, آج تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے. پہلا سرکار تشریف لے گئے, جا کے سرکار کیا کیے, پہلے طواف کیے. اس کے بعد حضور کو خیال ہوا کہ اذان وہاں ہوتی تھی, اذان وہاں ہوتی تھی, لہذا یہاں پہ اذان دلائیں گے. بلال کہاں ہے, بلال کو بلاؤ. حضرت بلال جو سرکار کے مؤذن خاص ہیں بلایا. جی حضور بلال, میں چاہتا ہوں کہ یہ فضاؤں میں اللہ کی آواز گونجے, مطلب اللہ کے نام گونجے. تم ہر جگہ اذان دیا کرتے ہو, چلو اذان دو, تم اذان دو. اب حضرت بلال ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کیا بات ہے, اذان دینے میں دیر کس بات کی؟ حضور میں کہیں بھی اذان دیا کرتا تو کسی اونچے مقام پہ کھڑے کے اذان دیا کرتا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی اونچا مقام کہاں. حضور فرمائے تم کون سے اونچے مقام کی بات کر رہے ہو, کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ, وہاں سے اذان دو. حضور کی غلامی کہاں کہاں پہنچا دیتی ہے, مصطفیٰ کی غلامی کعبے کی چھت پہ پہنچا دی حضرت بلال. اور یہ وہ بلال ہیں کہ جن سے لوگ نفرت کرتے تھے, کافر, موٹے موٹے ہوں, کالا کالا رنگ,
لیکن کالا رنگ اور موٹے موٹے ہونٹ کے باوجود جب حضور کے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بلال تم سرکار کے تو غلام ہو, ہمارے امام ہو. سرکار کی قربت نے کہاں پہنچا دیا, کعبے کی چھت پہ پہنچا دیا. اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے, پھر اذان دینے میں سوچے. حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال اب کیا بات ہے, اب اذان دینے میں دل کس بات کی ہے؟ تو اللہ اکبر, انہوں نے عرض کیا سرکار میں کیا عرض کروں, میں کہیں سے بھی اذان دیتا تھا, مکے سے مدینے سے اذان دیتا تھا یا طائف کی زمین سے دیتا تھا, جب بھی آپ کے ساتھ کہیں بھی ہوتا اذان دیتے وقت میں میرا رخ کعبے کی طرف ہوا کرتا تھا. اب میں حیران ہوں کہ آپ کی غلامی نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا, اب کدھر رخ کروں اذان دینے کے لیے؟ محققین فرماتے ہیں اس وقت یہی تو کہا گیا ہوگا بلال, اور کچھ سوچتے کیا ہو, میری طرف رخ کرو اذان دینا شروع کرو. اسی لیے ایک اللہ والے نے, ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا, ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بزرگوں اور دوستوں بھائیوں الحمدللہ آج ہم کو قبلے کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی. قبلہ اور کعبہ میں فرق کیا ہے؟ کعبہ ایک 4 کونی دیواری, اس کا کعبہ ہے, اور اس کعبہ ہونے کی وجہ مقام میں نے مجھ سے بھی ارشاد کیا تھا. البتہ قبلہ جس طرف رخ کرتے ہیں ہمارا ڈائریکشن کدھر ہے. ایک بات کو آپ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ہم قبلہ بزرگوں کو بولتے ہیں, حضرت قبلہ آ رہے ہیں, اب بجان قبلہ آ رہے ہیں, ارے ہمارے استاد قبلہ آ رہے ہیں, ایسا بول سکتے کیا؟ قبلہ تو اس کو بولتے ہیں, بول سکتے کیا؟ تو بالکل بولا جا سکتا ہے, جدھر رخ کر رہے ہیں اس کو قبلہ بولو. اصل قبلہ تو وہی ہے. چنانچہ ایک شاعر صاحب کے پاس, بہت بڑے ماہر شاعر تھے, وہ شاعر صاحب کے پاس ایک صاحب لا کے بولے یہ لائن ہے, یہ لائن کو لگا کے دو مجھے, دوسرا میچ کر کے دو. وہ کیا تھا؟ تو بولے میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹتی, میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹتی. بولے میاں اب اس شعر کو پورا کرو. لوگوں بولے قبلے کو پیٹتی تو نماز کیسا ہوتا ہے؟ قبلے بولے نماز بھی ہونا, شعر بھی مکمل ہونا, نماز بھی پوری ہونا. تو ہر کوئی بولے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آخرکار ایک بہت سمجھدار, چالاک اور ہوشیار لڑکا اٹھ کے بولا حضرت میں یہ شعر پورا کرتا ہوں. اور بولا کہ میری نماز فجر میں قبلے کو پیٹ تھی, میں تھا امام, والد ماجد تھے مقتدی. بولا والد بھی قبلہ ہوتا نا, میں امام تھا, والد مقتدی تھے, تو میری پیٹ وہ قبلے کی طرف تھی, یہ قبلے کو منہ تھا, وہ قبلے کو پیٹ. اس طرح قبلہ کہا جا سکتا ہے. اب ہم آج 4 شنبہ ہے, انشاءاللہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن بیچ میں جائیں گے. اس کے بعد آنے والا ہے ایک اہم موقع. اس موقع کی مناسبت سے آپ اس وقت تو سماعت کریں نہیں کریں گے, لیکن میں جیسا کوشش کرتا ہوں اپنے درس کے آخر میں حدیث پاک بھی سناؤں, تو میں آج آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. وہ حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ حدیث کی مشہور کتاب سیاست میں ابن ماجہ ہے, اس میں سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مہربانی فرما کر کسی سے بحث مت کیجیے. کوئی اگر بولے یہ غلط ہے وہ غلط ہے, شب برات میں منانا, بحث مت کریے, کسی سے بحث نہیں کرنا. نہیں, ہمارے علماء بول دیا نہیں وہ کام غلط, جو غلط ہے غلط, پٹاخے چھوڑنا غلط ہے, لیکن قبروں پہ جانا غلط نہیں ہے, زیارت کرنا غلط نہیں ہے, فاتحہ دینا غلط نہیں ہے. اس رات کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھنا, توبہ کرنا, دعائیں کرنا. وہ حدیث پاک میں افسوس کر رہا ہوں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن ماجہ شریف 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. کیا کر رہے ہیں سرکار؟ حضرت علی سن کے فرما رہے ہیں، میں نے سرکار سے سنا، سرکار فرما رہے تھے جب آئے نصف شعبان کی رات، نصف کہتے ہیں آدھے، شعبان یہ مہینہ چل رہا ہے، آدھے شعبان کی رات مطلب شعبان کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے اس کو ہم اپنے طور پر شب برات وغیرہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا نام لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی بیچ کی رات 14 تاریخ. اب آج کے حساب یہ سال دیکھا جائے تو 1445 میں یہاں حیدرآباد میں اتوار کے دن آ رہی ہے. اب میں کہہ دوں گا، کوئی سن لیں گا بولیں گا سعودی عرب میں تو جب کوئی نا وہاں ہے نا یہاں ہے، اس لیے حیدرآباد دکن میں اس سال ابھی 1-2 سال کے بعد کلپ چلتی، ارے وہ صاحب ہفتے کو بول رہے نہیں 1445 ہجری کے سال میں حیدرآباد دکن میں آپ کو جو ہے شب برات اتوار کی دن آ رہی ہے، اتوار اور پیر کی درمیانی شب. تو اس رات کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے فقوموا لیلہ، رات اس رات کو جاگ کر قیام عبادت کرتے ہوئے گزارو، وہ سومو نہارا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، لیکن فرض نہیں ہے، اس کی تشریح کر دی گئی وہ فرض روزہ نہیں، فرض رمضان کا ہے، جو رہ سکتے ہیں ضرور رہی. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا، اس رات ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے نزول اجلال فرما کر سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی، ہے کوئی میرے سے مغفرت مانگنے والا، مان میں اسے آج مغفرت عطا کر دوں گا. ہے کوئی مجھ سے رزق کی طلب کرنے والا، میں اسے آج رزق دے دوں گا. ہے کوئی کسی مرض بیماری بلا مصیبت میں گرفتار، میں اسے عافیت دے دوں. ہے کوئی یہ مانگنے والا تو میں یہ دے دوں، یہ مانگنے والا تو یہ دے دوں. اور اسی طرح صبح ہو جاتی ہے حتیٰ یطلع الفجر. یہ ہوا حدیث پاک کا ترجمہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز بندے اللہ کو پکارتے ہیں، مگر یہ رات ایسی عظمت والی ہے کہ اللہ بندوں کو پکار کے عطا فرماتا ہے. اگر کوئی ایسی پیاری رات کو بھی محروم ہو جائے تو بڑی محروم کی بات ہے. البتہ بعض لوگ اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. کچھ لوگوں کا نام بتایا گیا، تفصیلات آپ سنیں نہیں، چلا خالی بس آپ کو ایک انہیں موقع ہے عرض کر دے رہا ہوں. اگر یہ باتیں پہلے معلوم ہوتی تو جاگتے تھے، تو جاگنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر رات نماز با جماعت پڑھنا ہے. اس رات کو جا کر اور بھی کام کرتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں فرمایا گیا جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو آدمی غرور کرتا ہے، ایروگینس، گھمنڈ، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو آدمی جادو کرتا ہے، جادو کراتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. سود کھانے والا مغفرت نہیں ہوتی. اور ماں باپ کا نافرمان مغفرت نہیں ہوتی. اس رات ناحق قتل کرنے والا اور یہ جو نجومی لوگوں سے
مل کے باتیں کرنے والا، پوچھنے والا، طوطے کا فال کھلانے والا، یا یہ شنی منی میں ہے، منی شنی میں ہے، اس کا یہ اثر ہوگا، یہ سب بیکار باتیں، اس سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے. جو ایسی باتوں پر یقین کرتا ان لوگوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. تو صدق دل سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا تو اللہ قبول فرما دیں گا. رشتہ داریاں توڑنا بہت بری بات ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بزرگوں کا معمول ہے 3 بار یاسین شریف پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہے رزق کے لیے، ایمان کے لیے اور عمر کی درازی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس دن یعنی اتوار کے دن مغرب سے پہلے آسمان کے نیچے جا کر 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اس کے بہت سارے مسائل اللہ حل فرمائے. آج کی گفتگو ختم. سوال ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز فرض کب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں کون سی نماز کی امامت فرمائی؟ دونوں بھی باتیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز یہ کہ نماز کی فرضیت 50 اور کم ہوتے ہوتے 5 یہ تو معراج شریف میں ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور اپنے سے کیا کرتے تھے، بعد میں وہی فرض قرار دے دیے. چونکہ مکہ کے حالات نازک تھے اس لیے اپنے اپنی حالت سے اپنے اپنے انداز میں نماز پڑھ لینے کی سہولت سے اجازت تھی. طریقہ تو حضور بتا دیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ نماز کا اہتمام مدینہ آنے کے بعد ہوا. دوسری بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کون سی نماز کی امامت فرمائی، وہ نماز کو ہماری نمازوں میں ہم شامل نہیں کر سکتے. وہ نماز بھی انوکھی، وہ جماعت بھی نرالی، وہ امام بھی بے مثال. کیونکہ سارے انبیاء مختلف تھے وہاں. حضور کے وہ اگر آپ کون سی نماز تھی پوچھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بتانے والی نماز تھی کہ اے میرے نبیوں تم لوگ اب تک آتے رہے، جس کے آنے کی اطلاع دیتے رہے، اب وہ آ گئے ہیں، ان کے پیچھے تمہیں نماز پڑھا کر تمہیں مقتدی بننے کا شرف اور اس کے امام الانبیاء ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یہ نماز تھی. اس کے بعد شب معراج میں نماز کا تحفہ ملا، لیکن اس سے پہلے حضور اور صحابہ کرام، وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے پہلے مکے میں 2 وقت کی نمازیں پڑھی جایا کرتی تھی، اور وہ اس پر کوئی زور نہیں تھا. بلکہ اہم بات یہ تھی، بہت اہم بات، کہ ہمارے دین کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. عقیدہ مطلب بلیف، فیتھ. ایک ہے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. تو حضور مکے میں جب تک تشریف فرما رہے عمل پہ زور کم دیے، عقیدے پہ زور زیادہ دیے. کیونکہ 300 سال وہاں رکھے ہوئے تھے، انہوں سے نکال کے سب سے چھڑا کر اللہ کی طرف موڑنا تھا. حبیب خدا ہیں ہمارے محمد، شہ انبیاء ہیں ہمارے محمد، بتوں سے چھڑایا خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے. تو وہاں کام تھا صاحب، کسی کا ذہن پلٹانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. رے 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 رے. اب وہ لوگ جب وہاں سے یہاں آئے ایمان کے ساتھ، یہاں آنے کے بعد نماز بھی ہوئی، روزہ بھی ہوا، تو میں سمجھتا ہوں سوال کا جواب مکمل ہو جاؤں گا. اب ہم پھر وہی 60 بار سوال ہے، فرمائیے. یہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے دنیا میں، جو بھی جیسا درود تاج بھی پڑھے اس میں بھی آیا رب میں سمجھ گیا. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسٹ اور ویسٹ 2 ہی ہیں، مشرق اور مغرب 2 ہی ہیں. اب ہماری سائنٹیفکلی سمجھ گیا آپ کا. تو ایک ہے مشرق، ایک ہے مغرب. آپ پوچھیں کہ 2 مشرق کیا ہیں؟ مشرقین مغربین. تو یہ مشرقین مغربین صرف درود تاج میں ہی نہیں بلکہ سورہ رحمان میں بھی ہے رب المشرقین والمغربین. ٹھیک ہے.
اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو سورج روز ایک ہی پوائنٹ سے نکل کے ایک ہی پوائنٹ پہ ڈوبتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، بلکہ سورج یہاں سے نکلتا پھر کبھی ذرا ایسا ہٹ کے نکلتا، دھوپ اور اندر تک اور ہٹ کے نکلتا اور ہٹ کے نکلتا اور تو ایسا ڈوبتا، کبھی ایسا ڈوبتا. تو سمجھے آپ؟ تو ادھر ایک پوائنٹ یہاں ہے جہاں تک سورج جاتا، ایک پوائنٹ یہاں تک جہاں تک سورج آتا ہے نکلنے کے لیے. یہ پوائنٹ کو ایک مشرق کہتے ہیں، یہ پوائنٹ کو ایک مشرق، یہ دو مشرق ہے. تو ادھر بھی ویسے ادھر سے نکلا تو ادھر ڈوبتا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. ادھر سے نکلا ادھر سے نکلا ادھر تو ادھر سے ادھر. تو یہ جو دو پوائنٹ ہے مغرب ہے، اس کے دو پوائنٹس کو مغرب ہے. ٹھیک ہے، کلیئر. چلیے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد پھر دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا آج کے اس محفل میں جو کچھ پڑھا سن کر سے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی سے معاف فرما دے. کہنے کے دوران الفاظ کے استعمال میں کچھ نادانی ہوئی ہے، بے شک مولا ہم گناہ گار ہیں. جو کچھ ناسمجھی نادانی ہوئی معاف فرما دے. اس دوران جو اچھا کہا وہ تیری عطا سے کہا، جو کچھ نامناسب نکل گیا زبان سے وہ میری غلطی ہے. مولا ہم سب کی غلطیوں کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے. پروردگار یہاں جتنے حضرات ہیں تمام کی حاضری قبول فرما لے. مولا یہ قرآن کے صاحب قرآن کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے مولا زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا دے. مولا برائیوں کو چھوڑنے والا بنا دے. مولا نیکیوں کا کرنے والا بنا دے. اچھائیوں کی طرف بڑھنے والا بنا دے. اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف بڑھنے والا بنا دے. پروردگار تیرے فرما برداروں میں شامل فرما دے. تیرے نبی کے فرما برداروں میں شامل فرما دے. محبت کی دولت دے مولا، اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سرتا پا گناہوں میں گرفتار ہیں. پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. جو گناہ ہم سے جان بوجھ کے ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے. کس سے مانگے؟ تیرے سوا کون معاف فرمانے والا ہے؟ جو گناہ ہم انجانے میں کر دیے ان کی بھی تو ہی معافی فرمانے والا ہے. اور ہم سے گناہوں کو دور فرما دے، گناہوں کی گندگی کو دور فرما دے، مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، پروردگار اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دے. مولا ہم یہاں سے بکھرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام قرضوں کو ادا فرما دے. یا اللہ دشمنان دین جو ناپاک عزائم رکھتے ہیں ان کے ان ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے. ہمیں علم سیکھنے والا بنا، علم حاصل کرنے والا بنا، علم میں نافع عطا فرما، علم پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو تیرے فرما برداروں کے راستے پر چلا بنا، تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. تیرے پیارے حبیب کی محبت میں سرشار فرما دے. حضور کے تمام متعلقین کی محبت عطا فرما، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، حضور کے صحابہ والا تبار کی محبت عطا فرما، حضور کے خلفائے راشدین کی محبت عطا فرما، حضور کے پنجتن پاک کی محبت عطا فرما. مولا تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، اللہ سب کی محبت عطا فرما. نیک راستے پر چلا مولا، برائی سے نفرت ہو جائے مولا، نیکیوں سے محبت ہو جائے مولا. مولا نمازوں کا ہم سب کو پابند بنا دے. جو دین کی نعمتیں امانتیں تو نے ہم تک پہنچائی ہیں مولا ان کو صحیح طور پر حاصل کر کے بعد والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو بری عادتوں میں گرفتار ہیں نماز چھوڑنے والوں کو نماز کا پابند بنا دے. اگر کوئی سگریٹ، گٹکا، زردے کا پان یا کوئی اور بری عادتوں میں مبتلا ہے اللہ ان سب عادتوں سے چھڑا کر اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما. مولا ہمارے منہ میں، ہماری زبان میں تیرے حبیب کے نام پاک سے
معطر فرما دے مولا، حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے یا اللہ۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قبلہ تبدیل ہوا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال تیرے پاس پہنچتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمام معاملات طے پا جاتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں تو نے اپنے حبیب پر درود والی آیت نازل فرمائی ہے یا اللہ ہم کو کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے۔ پروردگار جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو زراعت پیشہ ان کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا دے، جو ملازمت پیشہ ہیں ان کی عہدوں میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزی روٹی پر معمور ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، کونے کونے میں برکت عطا فرما، رزق میں، اناج میں، پھلوں میں، ترکاریوں میں برکت عطا فرما، فضول خرچی سے بچا لے، تیری نعمتوں کو صحیح قدردانی کرنے کی توفیق دے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے بچا مولا، کفران نعمت سے بچا مولا۔ پروردگار ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سوز و گداز والا دل عطا فرما مولا، آوازوں میں سوز و گداز عطا فرما، قرآن کے تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما، بہترین تلاوت کرنے والا بنا، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے، قرآن سنانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن کو حبیب پاک کے طریقے کے مطابق سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنا مولا، حضور کی محبت عطا فرما۔ پروردگار جو بچے بچیاں اپنے والدین کے نافرمان ہو گئے ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، فرما بردار بنا دے۔ ہم لوگوں میں جن کے اندر بھی نادرست بے جا غصہ ہے یا اللہ غصے کو کنٹرول کرنے والا بنا، ہماری اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا بنا مولا، ہمارے رزق کو حلال بنا دے مولا یا اللہ، ہمارے تمام اعمال کو گندگیوں سے پاک کر دے مولا۔ پروردگار اپنی عنایت سے جو نعمتیں عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق دے۔ جن گھروں میں بچیاں انبیائی بیٹی ان کے شادیوں کے مرحلے آسان فرما دے، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما مولا، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد کی دولت نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو بھی ہدایت نیک توفیق عطا فرما، جہاں بھائی بہن میں، بھائیوں میں، بہنوں میں یا میاں بیوی میں جہاں جھگڑے ہیں محبت عطا فرما، مودت عطا فرما یا اللہ، بڑوں کا خیال رکھنے والا بنا، بڑوں کی خدمت کر کے دعائیں لینے والا بنا مولا، بڑوں کو نعمت سمجھنے والا بنا مولا یا اللہ، بڑوں کی ناقدری کرنے سے بچا لے مولا، ان کی دعائیں لینے والا بنا مولا اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما مولا یا پروردگار، ہمارے ابا حضور حضرت قبلہ کے درجات کو بلند فرما، حضرت قبلہ کے فیوز و برکات سے ہمیں سرفراز فرما، حضرت قبلہ کے تمام متعلقین، مریدین، مستفیدین، طالبین اور محبین، اور یہاں بھی حضرت کے بہت محبین ہیں، حضرت کے ایک دوست بھی یہاں رہا کرتے تھے ہمارے چاچا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرما، ان کی مغفرت فرما دے اور تمام مرحومین کی قبروں کو انوار سے بھر دے مولا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، دنیا میں عزت کی روزی دے مولا، اسلام پر عمل کرنے والا بنا، اسلام کی زندگی دے، ایمان کی موت نصیب فرما، وقت آخر زبانوں پر کلمہ جاری فرما، آنکھوں میں حبیب پاک کا جلوہ دکھا دے، کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کرتے ہوئے ہماری روح نکلے مولا، قبر کی منزلیں آسان فرما دے، حشر کے مرحلے سہل فرما دے، حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما، اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما مولا۔ اس درس کے اہتمام میں جن لوگوں کا جو حصہ ہے، دامے، درمے، قلمے، خدمے، سخنے، ہر طرح سے جو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، جو حاضر ہو کر سیکھ رہے ہیں مولا، ان کے تمام آنے کو قبول فرما، خدمت فرمانے کو قبول فرما، اور مولا اس مسجد کو ہمیشہ شاد رکھ، آباد رکھ، مسجد میں آنے والوں کو آباد رکھ، مسجد کے امام صاحب مولانا ضیاء الدین صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ، اور جتنے بزرگ ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، اس عاجز حقیر فقیر کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جو بیمار ہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، صحت جسمانی، صحت روحانی، صحت ایمانی عطا فرما، دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین یا رب الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین
یا امان الخائفین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الگیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ